الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم في الدعاء أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عزم کا ذکر کیا ہے، پختہ ارادہ کسی کام کا کرنا اور ہمت سے کرنا۔ اس دنیا میں کوئی کام ہمت کے بغیر نہیں ہو سکتا، کم ہمت آدمی وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہر کام کے لیے اور خصوصاً اونچے کاموں کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ صحابہ سے مشورہ کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ مشورے کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ، جب کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ فرما لیں، تو اس میں ارادے کی پختگی کا ذکر کیا گیا۔ ارادہ انسان کا پختہ ہو پھر کام ہوتا ہے، مضبوط ارادہ ہو پھر کام ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کا کام ہو چاہے وہ دین کا کام ہو۔ جب آپ پختہ ارادہ کر لیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو آپ اللہ پر بھروسہ کریں پھر کام شروع کر دیں۔ تو ایسا کام جس میں ارادے کی پختگی ہو اور اللہ پر توکل اور بھروسہ ہو تو وہ انشاءاللہ کام ہو بھی جائے گا اور کام کے اندر خیر بھی ہوگی، کام کے اندر بھلائی بھی ہوگی۔ اللہ پر توکل کیوں کرنا ہے؟ فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ ہماری جتنی بھی ہمت ہو لیکن اس ہمت کی وجہ سے بھی ہمیں توکل نہیں چھوڑنا چاہیے، اسباب جتنے ہمارے موافق ہوں لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کام میں خیر و برکت پیدا فرماتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی صرف آیات کا ترجمہ میں نے عرض کیا۔ اسی طرح سورہ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسے صبر کریں جیسے کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ اور ظاہر ہے کہ صبر کرنے کے لیے بھی ہمت چاہیے، صبر وہی کرے گا جس میں ہمت ہوگی، اور جس میں ہمت نہیں ہے وہ صبر نہیں کرے گا۔ اور اولو العزم من الرسل میں ذکر کیا ہے حضرات نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان سب میں اس صفت میں بڑے ہوئے عزم میں صبر میں ان کے سردار وہ کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ صبر کریں۔ ایک جگہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی
تقوی اختیار کرو گے تو یہ صبر اور یہ تقوی فإن ذلك من عزم الامور، یہ بڑے ہمت کے کاموں سے ہیں. یہ عام بندہ نہیں کر سکتا، نہ صبر کر سکتا ہے اور نہ ہی تقوی اختیار کر سکتا ہے جب تک کہ اس میں ہمت نہ ہو. ہمت ہوگی تو یہ دو بڑے بڑے کام پھر ہوں، صبر بھی اور تقوی بھی. ان کے لیے ہمت چاہیے، ان کے لیے علم چاہیے. ایک ہے نا کہ کسی سے لڑنا باطل سے، اس کے لیے بھی ہمت چاہیے، اور اپنوں کو برداشت کرنا اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ ہمت چاہیے. باطل سے لڑنا، چور ڈاکوؤں سے لڑنا، اسی طرح ادیان باطلہ سے لڑنا، یہ لڑنا بھی ہمت ہے. جیسے کہ فلسطین کے لوگ حماس والے یہ کتنی ہمت سے لڑ رہے ہیں جو سوچ بھی نہیں سکتی تھی دنیا. اسرائیل جدید اپنی ایجادات رکھتا ہے اور بڑے زبردست اس نے جنگی آلات اور ہتھیار تیار کیے ہوئے ہیں اور امریکہ اس کی پشت پر ہے. کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرات نہیں کرے گا. الحمدللہ اللہ جل جلالہ نے مہربانی فرمائی، 100 دنوں سے زائد دن گزر گئے اور حماس کے لوگ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمت ہے، یہ عزم ہے. جب انہوں نے ہمت کی ہے تو میرے رب نے اپنی مدد بھی شامل حال فرما دی ہے. وہ سنا ہے نا اپنے ہمت مردہ مدد خدا. کوئی کام ہمت کے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک عزم مصمم نہ ہو، پختہ ارادہ نہ ہو. دو چیزیں قرآن کریم نے بڑی پیاری ذکر کی ہیں، ایک تمہارا پختہ ارادہ اور دوسرا بھروسہ اپنی طاقت پہ. نا بھروسہ کس پر؟ اللہ کے ذات، پھر کام ہوگا. یہ دو چیزیں اللہ پاک نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہیں. احادیث کے اندر بھی یہ پہلو موجود ہے کہ کوئی کام کرو پختہ ارادے سے کرو، مضبوط ارادے سے کرو. ارادہ مضبوط ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے، ہاں پختگی کے ساتھ کام کرنا چاہیے تو اللہ جل جلالہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے. اب ایک حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحیحین کی حدیث ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یقولن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی یہ نہ کہے دعا کرتے ہوئے، کیا نہ کہے؟ اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ میری بخشش فرما اگر تو چاہے. یہ نہ کہے. آپ علیہ السلام نے اس طریقے کو پسند نہیں فرمایا. اے اللہ تو چاہے تو یہ کام کر دے. فرمایا یوں دعا نہ کرے، یہ تو چاہے والی بات نہ کہے وہ. اور فرمایا اللہم ارحمنی ان شئت، اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما اگر تو چاہے. فرمایا یہ دعا نہ کرے. بس وہ اپنے اس دعا میں پختگی اختیار کرے. لیعزم فی الدعاء، اس کو چاہیے کہ پختہ ارادہ رکھے دعا میں. یوں کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری بخشش فرما، اللہم ارحمنی، لیکن دعا کے اندر کون سے جملے نہ بولے؟ ان شئت، اگر تو چاہے تو یہ کام کر دے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بڑی پیاری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. میں حیران ہو گیا کہ آپ کو اللہ نے کتنا علم دیا تھا. ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کس قدر ذہانت، فطانت، اللہ نے آپ کو کیا سمجھ عطا فرمائی تھی. اس لیے تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنا دیا، تمام نبیوں سے آپ کا مقام اونچا فرما دیا اور آپ کو بڑھا دیا. کیا پیاری بات ارشاد فرمائی. حدیث سے پاک پڑھ کر آدمی کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. فرمایا فإن اللہ صانع ما شاء فلا مکرہ لہ. یہ بات اسی کو سمجھ آئے گی کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یقولن احدکم، ہرگز کوئی بھی تم میں سے دعا کرتے ہوئے یہ کلمات نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ تو میری بخشش کر دے اگر تو چاہے، اللہم ارحمنی ان شئت، اے اللہ تو میرے اوپر رحم کر اگر تو چاہے. یہ بات نہ کہے. یہ کیوں نہ کہے؟ لیعزم فی الدعاء، دعا کے اندر پختگی اختیار کرے، صرف ایک بات کہے دوسری ساتھ نہ ملائے. اس کی وجہ فإن اللہ صانع ما شاء، اللہ تو وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا
چاہتا ہے فلا مکرہ لہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ سارا اختیار ہی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کر سکتا ہی نہیں ہے، سارے اختیارات کل کا مالک اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے۔ اس لیے تم یہ نہ کہو کیا کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو تو یہ کام کر دے، نیک سے نیک بندہ بھی دعا کرے، بڑے سے بڑا ولی بھی دعا کرے، بڑے سے بڑا قاری اور حافظ بھی دعا کرے، بڑے سے بڑا عالم بھی دعا کرے، بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی دعا کرے، لیکن اللہ چاہے گا تو قبول کرے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو سارے اختیارات حاصل ہیں، وہ چاہے تو قبول کر لے، وہ چاہے تو رد کر دے۔ اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اس سے ایک بہت بڑا عقیدہ بھی ثابت ہو گیا کیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بزرگ تو ہیں لیکن اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ضرور ہیں، نیک ہیں، اولیاء ہیں، اولیاء میں سے ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، لیکن اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے۔ شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے نیکوں کے سردار ہیں، لیکن اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ ہو گئے، حضرت نظام الدین اولیاء ہو گئے، اسی طرح حضرت گنج شکر ہو گئے۔ ولی اپنی جگہ پر ہیں، اللہ کے نیک اور برگزیدہ اپنی جگہ پر ہیں، نہ عبادت کے لائق ہیں اور نہ ہی میرے رب کو مجبور کر سکتے ہیں۔ نیک ضرور ہیں، ولی ضرور ہیں، اولیاء میں سے ہیں، قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، دل میں محبت ضرور ہے، لیکن عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ یہ بات تو ماننی پڑے گی آپ کو، اس لیے کہ میرے نبی نے سجدے صرف اور صرف، صحابی نے محبت میں آ کر کہہ دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہیرا گیا تھا، وہاں کوفہ، وہ تجارتی منڈی لگتی تھی کوفہ کے قریب، وہاں میں نے دیکھا کہ اپنی مذہبی پیشوا کو لوگ، باطل دین کے لوگ، یعنی وہ اس کو سجدہ کر رہے تھے۔ اسی طرح فارس کا بادشاہ سجدے کرواتا ہے، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو شان آپ کو دی ہے تو جب آپ کے پاس آئے تو آپ کو سجدہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بتا میرے پیارے صحابی، تو یہ تو بتا مجھے کیا کہ اگر میری قبر کے پاس سے تو گزرے تو سجدہ کرے گا؟ فرمایا لا، میں تو آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ قبروں کو سجدہ کیا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسے میری قبر کو سجدہ جائز نہیں، اسی طرح مجھے بھی سجدہ جائز نہیں ہے، سجدہ صرف اور صرف اللہ کو جائز ہے۔ یہ بات واضح فرما دی ہے آپ علیہ السلام نے۔ اس لیے فرمایا جب بھی دعا کرو تو یوں دعا کرو، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ میری بخشش فرما، یہ نہ کہو ان شئت، اگر تو چاہے۔ اسی طرح اگر آپ کو اولاد کی طلب ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے، لیکن یوں کہو اے اللہ مجھے عطا کر، اولاد دے، تو دے سکتا ہے، اولاد کے خزانے تیرے پاس ہیں، ہم تعویذوں والی اولاد نہیں لیں گے، ہم عملیات والی اولاد نہیں لیں گے، ہم تیرے بھروسے پہ زندگی گزاریں گے، ہماری ساری زندگی گزار دیں گے، لیکن تیرے اوپر بھروسہ کبھی ختم نہیں کریں گے۔ انبیاء نے کیسے دعا مانگی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام 99 سال عمر ہو گئی، اللہ اکبر، کتنے سال؟ ایک کم 100، 99 سال کی عمر ہے۔ رب حبلی من الصالحین، اے اللہ تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں، میں جتنا بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، اولاد میری ہے نہیں، بیویاں میری 2 ہیں، ایک اما ہاجرہ تھی، ایک حضرت سارہ تھی، اولاد نہ اس میں سے، لیکن تیرے خزانے میں تو اولاد کی کوئی کمی نہیں ہے۔ رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے عطا بھی کر اور نیک لڑکا عطا فرما، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ فوراً بشارت آ گئی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف فرشتہ جبریل بھیج دیا، جاؤ 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 جاؤ، میرا ابراہیم مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے، میرے ابراہیم کو خوشخبری سنا دے۔ دیر نہ لگا، آنن فانن جبریل نیچے آئے اور کہنے لگے آپ کے رب نے مجھے بشارت دینے کے لیے بھیجا ہے، ایک اللہ لڑکا دے گا، بڑے حوصلے والا ہوگا، فبشرناہ بغلام حلیم، حوصلے والا ہوگا، بڑے صبر والا ہوگا۔ وہی بچہ 13 سال کی عمر کو جب پہنچا، بھاگنے لگا، دوڑنے لگا، بڑا پیارا لگنے لگا، ہے اللہ نے کتنا پیارا بچہ دیا، بچپن سے 13 سال تک دیکھتے رہے، میرا بچہ جوان ہو رہا ہے، جیسے محبت دل میں گھر کیا محبت نے، رب نے امتحان میں ڈال دیا۔ 3 رات مسلسل خواب دکھایا، کیا بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ پیغمبر کا خواب عام لوگوں کے خواب کی طرح نہیں ہوتا۔ بلایا بیٹے کو، کیا کہا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں،
کیا 3 راتوں سے کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تو ذرا مجھے غور کر کے جواب دے، تیری کیا رائے ہے؟ تو اس کام کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا اگر تیار نہ بھی ہوتے تو زبردستی کر دیتے، لیکن بیٹے کا رائے معلوم کی تو بیٹا کوئی کسی عام بندے کا بیٹا تو عام تھوڑا تھا، وہ تو ابراہیم کا بیٹا تھا، وہ تو اسماعیل تھا. فرمایا ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان یہ جو اللہ کا آپ کو حکم ملا ہے نا وہ کر گزریے، آپ پرواہ نہ کیجئے. فرمایا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تو جزا فضا کرے گا، بے صبری کا مظاہرہ اگر کرے تو کہ ایسا تو نہیں ہوگا، چیخو پکار تو نہیں کرے گا. فرمایا آپ کو تو بشارت کے اندر بتا دیا گیا تھا، کیا لڑکا دوں گا حوصلے والا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان آپ کر گزریے، اللہ کا حکم پورا کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ. یہ کنہوں نے عرض کیا ہے؟ حضرت اسماعیل سے. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے. اے اللہ تو چاہے تو اولاد دے، چاہے تو نہ دے، یہ دعا کرنا جائز ہے؟ کیسی دعا کرنی چاہیے؟ اے میرے رب ہم محتاج ہیں تو ہمیں اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے والا کوئی بھی. اے اللہ حلال روزی عطا فرما. یوں نہ کہو اے اللہ تو چاہے تو حلال روزی دے، چاہے تو نہ دے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. اے اللہ ہم محتاج ہیں، ہم تیرے فقیر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو فقیر کہا ہے. قرآن کی آیت پڑھتا ہوں میں. بادشاہ بھی ہونا وہ بھی اللہ کے سامنے فقیر ہے، وزیر اعظم ہو وہ بھی فقیر ہے. سعودیہ کا بادشاہ اللہ کے سامنے، ترکی کا بادشاہ فقیر، پوری دنیا کے بادشاہ میرے رب کے سامنے فقیر ہیں. کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. فرمایا کہ یاد رکھو تم سب کے سب فقیر ہو اور اللہ ایک ذات ہے جو غنی ہے، اللہ ہی غنی ہے. باقی میں اور آپ تو اللہ تعالیٰ کا رزق کھا رہے ہیں، اللہ کے پھیلائے ہوئے دسترخوان کے ٹکڑے کھا رہے ہیں. ایسا کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے؟ میرا رب رزق دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے. میں تو حیران ہوں، ہر گھر کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، میرا رب سب کی پوریاں کر رہا. کس کا رزق کھا رہے ہیں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین واللہ خیر الرازقین. اسی کا کھا رہے ہیں تو اسی کا کھائیں گے تو تعریفیں بھی تو اسی کی کریں گے. کس کی تعریف کریں گے ہم؟ اب دیکھو نا، آپ نماز میں کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر سبحانک اللہم، اب کے بعد آپ نہیں پڑھتے، آپ الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں کس کی ہیں؟ جو تمام جہانوں کا سبحان اللہ. پھر اچھا تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اے اللہ تو تیری تو اتنی بڑی عظمت ہے، تو سب کو پالنے والا تو ہے، اختیارات تو سارے تیرے پاس ہیں، پتہ نہیں تو ہمارا خیال بھی رکھے گا یا نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے تیرے پاس کسی شے کی کمی تو ہے نہیں. تو فوراً میرے رب نے کہا الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت ہاں نہیں ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے وہ. اس لیے جب بھی آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے مضبوطی کے ساتھ دعا کریں. اے اللہ کیسے دعا کرنی چاہیے ہمیں؟ ایسے کل باعث الفقیر، جس طرح کے آپ نے نہیں دیکھا ان کو، ہاں یہ جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ سے جو مانگے 10 روپے مانگتے ہیں، 20 روپے مانگتے ہیں، یہ کتنا اصرار کرتے ہیں. کیا ہم نے ان کے برابر بھی اپنے رب سے مانگتے ہوئے کبھی اصرار کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں یہ ایسے کر کے ہم چلے جاتے ہیں. کیوں بھئی ایسے کر کے چلے جاتے؟ تڑپ کے دعا کرنی چاہیے، فقیر بن کے دعا کرنی چاہیے، مانگنا چاہیے. میں کیا کہوں آپ کو، میرے موسیٰ نے کہا، سب کہو علیہ السلام، کیا کہا؟ بکریاں مفت میں پانی پلا دی. ہاں جی، حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں بکریاں لے کر آئی ہوئی تھیں. کیوں نہیں پلاتی تم پانی؟ تم کیوں کھڑی ہو؟ کہا مردوں میں ہم نہیں گھستی. حیا والی بیٹیاں تھیں، مردوں میں ہم نہیں گھستی. ہاں یہ پلا کے چلے جائیں گے پھر ہم پانی پلائیں گے. کہا اچھا تمہیں دیر ہو جائے گی. ساتھ ایک اور کنواں تھا، پتھر ہٹایا، وہاں سے پانی نکالا اور جلدی جلدی بکریاں، پتہ نہیں کس کی بچیاں ہیں یہ، کھڑی ہیں بیچاری. اور حضرت بھوکے تھے، مصر سے گئے تھے، وہاں پر بھوک لگی ہوئی تھی، تو بکریاں پانی پی کر وہ جا رہی ہیں، وہ بچیاں لے کے جا رہی ہیں. ان کو یہ بھی نہیں کہا کیا میں مسافر ہوں، میں بھوکا ہوں، کوئی تمہارے گھر میں 2 روٹی ہو تو بھیج دینا. حضرت نے یہ پیغمبروں کا ذکر ہو رہا ہے. پھر کیا کیا؟ وہ جب چلی گئیں بکریاں لے کر پلا کر، تو پیچھے بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ پیچھے بیٹھ کے یہ دعا کر رہے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے پروردگار، جو رزق تو مجھے عطا کرے میں اس کا تیرے سامنے فقیر ہوں، میں محتاج ہوں. اے اللہ مجھے روٹی دے. ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام نے روٹی کس سے مانگی ہے؟ ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، ہر چیز. میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نمک ختم ہو جائے اللہ سے مانگو، جوتے کا
تسمہ ٹوٹ جائے وہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو, سب چیز اللہ سے مانگو جی, چھوٹی بڑی چیز سب اللہ سے مانگو. اتنے میں دعا قبول ہوئی. فرمایا آج میری بچیاں کیسے جلتی آ گئی ہیں؟ فرمایا ایک نوجوان تھا, اس نے ہماری بکریوں کو جلد پانی پلا دیا. ابا جان وہ قوی ہے, طاقتور نظر آتا ہے, امانت دار بھی ہے, آپ مہربانی فرمائیں کیا کہ وہ اچھا نیک صالح نوجوان معلوم ہوتا ہے, آپ اس کو نہ اپنے ہاں نوکر رکھ لیں, آپ اجیر رکھ لیں. اچھا بلا کے لاؤ. جب بلا کے لائے پوچھا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام موسیٰ ہے. ابھی حضرت کو پیغمبری نہیں ملی تھی. اچھا تو کہاں سے آئے ہو؟ مصر سے آیا ہوں. اچھا ٹھیک ہے کھانا تو کھاؤ. حضرت نے فرمایا میں کھانا نہیں کھا سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھوک لگی ہوئی ہے, ٹکا کی لگی ہوئی ہے. فرمایا میں کھانا نہیں کھا سکتا. فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے بھوک اگرچہ مجھے ہے لیکن میرا اس گھرانے سے تعلق ہے کہ جب ہم نیکی کسی سے کرتے ہیں تو اس کا عوض نہیں لیتے. کیا کمال ہے, یہ ذکر خیر ہے, یہ ذکر خیر ہے. یہ دودھ, وہ دودھ کہاں سے ملے گا آپ کو؟ یہ قرآن و حدیث دودھ ہے, یہ کہاں سے ملے گا خالص؟ اسی کی ضرورت ہے آج پھیلانے کی. تو فرمایا میں نہیں کھا سکتا. فرمایا ہم عوض کے طور پر نہیں دے رہے, مہمان کے طور پر کھلا رہے. جنہوں نے فرمایا حضرت ہم عوض نہیں دے رہے ہیں. فرمایا اچھا قصہ سناؤ. کہا کہ وہ مصر میں فرعون ہے, وہ میرا دشمن بن گیا, میں ادھر آ گیا ہوں ہجرت کر کے. فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس فرعون کی یہاں پر کوئی حکومت نہیں ہے, آپ میرے ساتھ معاملہ کریں. کیا 8 سال واجب, 10 سال آپ کی مرضی ہے, آپ رہیں, میری بکریاں چرائیں. تو میں آپ کو اپنی بیٹی بھی نکاح میں دینا چاہتا ہوں, آپ مجھے اچھے شریف لگتے ہیں. فرمایا جوہر کو جوہر ہی پہچانتا ہے. پیغمبر تھا نا شعیب علیہ السلام, تو پہچان گیا کہ یہ کوئی نیکی ہے. وہ تو کوئی نیکوں سے بھی زیادہ نیک نکلا. اللہ نے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغمبری عطا فرمایا, داماد بھی پیغمبر, سسر بھی پیغمبر. حضرت نے وہاں بکریاں بھی چرائیں, مدت بھی پوری کی, نکاح بھی ہو گیا. اپنی پاکیزہ بیوی کو لے کر جب مصر واپس آ رہے تھے تو سردی کا زمانہ تھا, جیسے آج سردی کا زمانہ ہے. ہاں جی, تو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے. اپنی گھر والی کو کہا یہاں بیٹھو میں آگ لے کر آتا ہوں. جب آپ گئے نا, وہاں آگ تو تھی نہیں, وہاں نار نہیں تھی, وہاں نور ہی نور تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, ہم نے کیا دیکھا اور کیا نکلا. آواز آئی غیب سے, یہ یا موسیٰ انی انا اللہ, اے موسیٰ میں اللہ ہوں. یہ آواز آئی میں اللہ ہوں. انی انا اللہ لا الہ الا انا, میرے علاوہ کوئی معبود, فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, میری عبادت کیجئے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے, میری یاد کے لیے نماز قائم کی. وانا اخترتک فاستمع لما یوحی, ہاں جی میں نے تجھے چن لیا ہے, میں نے تجھے پسند کر لیا ہے, میں نے تجھے رسالت سے نواز دیا ہے, میں نے نبوت عطا فرما دی ہے. وہیں پہ کھڑے کھڑے فرمایا میرے رب کی رحمت جوش میں ہے, تو وہیں کھڑے کھڑے ایک دعا بھی کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. میرا بھائی ہے مصر میں ہارون, میرے پروردگار وہ زبان میں مجھ سے بھی زیادہ فصیح ہے, تو نے مجھے تو رسالت دے دی ہے, اگر مہربانی فرمائے تو اس کو بھی نواز دے. اللہ نے فرمایا اس کو بھی ہم نے نبوت عطا فرما دی. سب کچھ کس سے مانگنا چاہیے؟